آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ آج مکہ مکرمہ میں ریاض اور قصیم والی سائڈ میں سورہ گرہن ہوا اور حرم مکی کے اندر سورہ گرہن کی نماز پڑھی گئی، تو دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال یعنی بر صغیر سے آنے والے لوگ، ان کو نماز کا نہیں پتہ تھا، اور کچھ لوگ تو ویسے ہی کھڑے رہے اور کچھ نے بعد میں شروع کی۔ کسی نے کیا کہا، نماز کے بعد ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس ٹائم کون سی نماز پڑھی انہوں نے، یہ نئی چیز ہے، ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں۔ تو آج انشاءاللہ سورہ گرہن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور نماز کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے، کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے اور کیا ہوتا ہے۔ کسفت الشمس یعنی سورج کو گرہن لگا، وخسف القمر اور چاند کو گرہن لگا، یعنی کسف یعنی کسوف الشمس یا صلاۃ کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کی نماز کو، اور صلاۃ خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کی نماز کو۔ لیکن جیسے حضرت عروہ رحمہ اللہ نے اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جو سورج گرہن کے لیے لفظ خسوف یعنی چاند والا استعمال کیا جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ متعدد احادیث میں سورج گرہن کے لیے لفظ کسوف استعمال ہوا ہے، تو لفظ کسوف استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر چاند کے لیے خسف لفظ استعمال کیا، جیسا کہ سورہ قیامہ کے اندر ہے وخسف القمر، اور جب چاند کو گہن یا گرہن لگ جائے، جس سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ چاند کے لیے لفظ خسوف استعمال کرنا چاہیے اور سورج کے لیے کسوف، لیکن ایک دوسرے کے لیے یہ دونوں الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے۔ اصل میں لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے لحاظ سے ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے۔ جو لفظ کسوف ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے روشنی کم ہوتے ہوتے اندھیرا ہو جانا، تاریک ہو جانا، اور جو لفظ خسوف ہوتا ہے اس کا مطلب ہے روشنی کا کم ہو جانا، یعنی چاند والی روشنی اتنی کم ہوتی ہے کہ کم ہوتے ہوتے دن میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی، تو اس لیے خسوف القمر یا خسوف الشمس یا کسوف القمر یا کسوف الشمس دونوں لفظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس نماز کا حکم کیا ہے۔ اس نماز کا حکم یہ ہے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی ایسی نوبت پیش آئی تو آپ نے ہمیشہ اس کو پڑھا، لیکن بعد نے اس کو واجب کہا، جیسا کہ محدث ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اسے واجب قرار دیا اور اپنی کتاب کے اندر اس کے وجوب کا ہی باب باندھا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ بھی اس کے وجوب کی طرف گئے، لیکن زیادہ صحیح اور راجح بات یہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس نماز کے حوالے سے عام جو مسائل ہیں، پہلی بات یہ کہ یہ نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ادا فرمائی۔ عیدین اور بارش کی نماز کی طرح اس کو کھلے گراؤنڈ کے اندر ادا نہیں کیا، لیکن اگر مسجد میں کام وغیرہ ہو رہا ہو یا مسجد بند ہے، جگہ نہیں ہے، تو پھر اس کو باہر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہیے، الگ الگ بھی اگر کوئی جماعت نہیں مل سکی یا لیٹ ہو گیا تو الگ الگ بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں جو قرات ہے وہ جہری یعنی بلند آواز سے کی جائے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یعنی نماز شروع کی، نماز شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ سبحانک اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آگے کوئی سورت ملائیں گے، اور یہ اتنی لمبی قرات ہے جیسا کہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی، جتنی لمبی ہو سکے۔ حرم میں تو خیر اتنی لمبی تھی، انہوں نے تقریباً ایک پاؤں سے زیادہ پڑھا، یعنی 4 بار قرات ہوئی 2 رکعتوں کے اندر، پھر قرات لمبی کر کے پھر لمبا رکوع کرنا ہے، لمبا رکوع کرنے کے بعد اٹھ کر کے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کے پھر دوبارہ قرات کرنی، سورہ فاتحہ پڑھنی، پھر لمبی قرات کرنی، مگر جو پہلے رکوع سے پہلے قرات کی
اس سے کوئی چھوٹی ہو، یعنی 2 رکوع ہوں گے ایک رکعت کے اندر اور 2 بار قرات ہوگی، پھر 2 سجدے ہوں گے، پھر اٹھ کر کے دوسری جو رکعت پڑھی جائے گی اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر لمبی قرات ہوگی، پھر رکوع ہوگا لمبا، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے دعا پڑھ کے پھر یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر لمبی قرات ہوگی، پھر 2 سجدے کر کے اینڈ تک یہ نماز پوری کی جائے گی۔ لیکن آگے بات آئے گی کہ اس ایک رکعت کے اندر 3 رکوع، 4 رکوع اور 5 رکوع بھی آئے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن زیادہ تر صحیح روایات کو جب جمع کیا جاتا ہے تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ 2 ہی رکوع ہیں اور 2 بار ہی قرات کرنی ہے اور 2 ہی سجدے ہیں اور 2 ہی رکعات ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اور نماز کے بعد خطبہ دینا یہ سنت ہے، اور خطبے کے بعد انسان صدقہ و خیرات کرے، اور اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب الصدقہ فی الکسوف، یعنی سورج گرہن کی نماز میں صدقہ کرنا، اور عورتیں بھی مردوں کی طرح اس نماز کے اندر با جماعت کے اندر شرکت کریں گی، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سورج گرہن کے وقت غلام کو آزاد کرنا چاہیے، تو یعنی ایک بہت بڑا یہ صدقہ ہے، اس لیے صدقہ خیرات کا اہتمام کرے، توبہ استغفار کرے، ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اپنے دلوں سے قدورتیں اور نفرتیں ختم کر دے، اپنے لوگوں سے صلح کر لے۔ اگر انسان پہلے رکوع کے سے پہلے آ کر کے اس رکعت کے اندر مل گیا ہے تو اس کی یہ رکعت شمار ہوگی، لیکن اگر رکوع کے بعد آ کے ملا ہے یا دوسرے رکوع میں آ کے مل رہا ہے، کیونکہ اس ایک رکعت کے اندر 2 رکوع ہے، تو پہلے رکوع کے بعد آ کے ملا ہے یا دوسرے رکوع میں آ کے ملا تو وہ رکعت اس کی نہیں ہوگی، وہ پڑھے گا، سلام پھیرنے کے بعد وہ پوری رکعت دوبارہ دہرائے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، رکوع کرے گا، رکوع کے بعد دعا کر کے پھر کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر لمبی قرات کرے گا، پھر رکوع کرے گا، پھر 2 سجدے کر کے اپنی جو اس کی رکعت جس میں وہ لیٹ ہو گیا ہے اس طریقے سے اس کو وہ پورا کرے گا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتے کیوں ہیں، یہ لگتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ صحیح روز اپنا کام کر رہے ہیں لیکن سورج گرہن لگ گیا، چاند گرہن لگ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب محارم پردہ دری اور معاصی اور زنا کا کھلے عام ارتکاب شروع ہو جائے تو پھر سورج گرہن اور چاند گرہن لگتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، سورج گرہن میں جرم زنا کو بطور عام اس میں بیان کیا گیا، بطور خاص اس کو بیان کیا گیا، جس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو لائے، کیونکہ اس جرم کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب آتا ہے اور سورج گرہن لگتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان اس کی طرف مائل بہت جلدی ہوتا ہے، اور اگر اس کو ایک بار اس کا چسکا پڑ جائے تو مسلسل اس زنا جیسی گندی ترین بیماری کے اندر وہ مسلسل مبتلا ہوتا ہے اور گرتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ سورج اور چاند گرہن کا جو سائز ہے، سورج اور چاند کا سائز یہ پورا ارض زمین جتنی بڑی ہے اس سے بھی کئی گنا بڑا سورج ہے، اس سے بھی کئی گنا بڑا چاند ہے، لیکن اس کو گرہن لگانے کا مقصد کیا ہے کہ جو غفلت شعار لوگ ہیں اور ان کو یہ قیامت کا منظر دکھا کر کے اللہ رب العزت واپس لوٹانا چاہتا ہے، اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، کیونکہ سورج کی گرمی سے انسانی ضروریات کی اشیاء تیار ہوتی ہیں، اور جو چاند کی روشنی اس کے اندر ان اشیاء کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی کا فائدہ وہ لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں جو لوگ اے سی والے کمروں میں رہتے ہیں، اور خصوصاً سعودی عرب کے اندر وہ لوگ جو فیملی رکھتے ہیں اور سارا دن ان کی فیملی بند کمرے کے اندر اے سی کے اندر رہتی ہے اور وہ باہر ان کا جسم سورج کی روشنی میں نہیں نکلتا، تو پھر اکثر دیکھا گیا کہ ان کی خواتین کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی جسم کے لیے سورج کی شعاؤں کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ ڈیلی اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی یہ شعائیں جسم پر پڑ جائیں تو انسان کئی طرح کی بیماریوں سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت آج اس کو گرہن لگا کر کے اپنے ان بندوں کو واپس لوٹانا چاہتا ہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ جو لوگ سورج کو یا چاند کو سجدہ کرتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کے یہ معبود سورج اور چاند آج ان کی روشنی ختم ہو گئی ہے، تو جس کی روشنی اور جو خود ہمیشہ سے ہمیشہ باقی رہے گا وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آج ترقی یافتہ دور، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور، جس سے کچھ دیر پہلے اندازہ لگا کے پتہ کر لیا جاتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ پر اتنی دیر سے اتنی دیر تک سورج گرہن یا چاند گرہن ہوگا، اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس حدیث پر جس حدیث میں
اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت اپنی اس قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرماتا ہے اور ان زمین سے بھی بڑے بڑے سیاروں کو 1 منٹ کے اندر ان کی روشنی واپس چھین لیتا ہے اور دنیا کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اس رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کا بہت بڑا کمال ہے۔ سورج اور چاند گرہن کے وقت لوگ غلط عقیدے تو یاد رکھتے ہیں لیکن اپنے نبی کا طریقہ اور اللہ رب العزت کو یاد نہیں رکھتے۔ کہیں لوگ سیر و تفریح کی طرف نکل پڑتے ہیں اور سورج گرہن ہوتا ہے تو پارٹیاں کرتے ہیں اور اس موقع کو وہ ایزی لیتے ہیں، سمجھتے نہیں کچھ۔ اور کہیں پر حاملہ خواتین پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تم لیٹ نہیں سکتی، تم بیٹھ نہیں سکتی، تم سو نہیں سکتی، جب تک سورج چاند کا یہ گرہن باقی ہے تم نے چلتی پھرتی رہنا ہے۔ اگر تم لیٹ گئی یا بیٹھ گئی یا کام کرنے لگ گئی یا چھری سے کچھ کاٹنے لگ گئی تو یہ جو پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا یا برے طریقے سے پیدا ہوگا یا آندھا کانا پیدا ہوگا یا اس کے جسم پر ایسے نشانات پڑ جائیں گے۔ یہ سارے وہ غلط عقیدے ہیں جن کو آج کا مسلمان سورج اور چاند گرہن کے وقت عبادت نہیں کرتا مگر ان عقیدوں پر یقین رکھتا ہے۔ فائدے نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سورج اور چاند گرہن سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اتفاق سے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلی بار سورج گرہن لگا اسی دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے اور آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ آج سورج گرہن اس لیے ہوا ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وفات پا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں، ان الشمس والقمر، کہ بے شک سورج اور چاند لا ينکسفان لموت احد من الناس، کہ یہ سورج اور چاند کو جب گرہن ہوتا ہے یہ کسی لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، لیکن آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم سورج یا چاند گرہن کو دیکھو، فَقُومُوا فَصَلُّوا، تو تم کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ اور دوسری رات میں فرمایا کہ یہ کسی کی موت ولا حیاتی یا کسی کی زندگی سے سورج چاند گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم اس کو دیکھو، فَصَلُّوا، پھر تم نماز پڑھو، وَادْعُوا اللَّهَ، اور اللہ سے دعا کرو۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو یعنی نماز کے بعد، وَكَبَّرُوا، اور تکبیریں اللہ کی بڑھائی بیان کرو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ خیرات کرو۔ اور چوتھی حدیث میں آپ یہ سورج گرہن کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیو، واللہ ما من احد اغیر من اللہ، کہ اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ کوئی اور غیرت مند نہیں ہے، ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، کہ اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی زنا کرے، یہ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے، تو اللہ بڑا غیرت مند ہے، تو تم بھی غیرت اختیار کرو۔ اور فرمایا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیو، واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم بہت تھوڑا ہنسا کرو، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم بہت زیادہ رونا شروع کر دو۔ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہاری حالت یہ ہو جائے، تمہیں ہنسی نہ آئے، تم روتے ہی رہو، ایسی چیزوں کا مجھے پتہ ہے۔ اور پانچویں حدیث میں فرمایا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم سورج اور چاند گرہن کو دیکھو تو خوف زدہ ہو کر کے نماز کی طرف توجہ کرو، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب سورج یا چاند گرہن ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرا کر کے، اتنے ڈر کر کے نکلتے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ گھر میں جو قمیض پہنتے ہیں اللہ کے اس ڈر کی وجہ سے آپ ایسے گھر سے نکلے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کا کرتا پہن کر کے آ گئے، یعنی یہ خیال تک نہ رہا۔ لیکن پھر آپ کی بیویوں نے آپ کا کرتا جب گھر دیکھا تو پیچھے بھجوایا جس کو آپ نے چینج کیا، یعنی یہ کیفیت اس نبی کی ہے جو ہمارے پاس آیا، جو اللہ کے بعد سب سے بڑا جن کا مقام ہے اور جن کا کوئی گناہ نہیں، وہ اللہ سے اتنا ڈر رہے۔ مگر آج کا مسلمان سورج یا چاند گرہن ہو جائے اس کو کوئی ڈر نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، یا نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے آپ کی اس کمپنی کے اندر اس جگہ پر کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی؟ بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف مشہور ہو جاتے۔ اور مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ،
اللہ رب العزت اس کے ذریعے اپنے بندوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نے تو اپنی نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں، یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اپنے بندوں کو ڈرائیں۔ اور 7ویں اور آخری حدیث میں جب آپ خطبہ دے کر کے فرماتے ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر، اور تم عذاب قبر سے پناہ مانگو، کیونکہ جس طرح سورج گرہن ہوتا ہے تو یہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اس طرح ایک گناہ گار بندے کی قبر میں بھی اندھیرا چھا جائے گا۔ انسان کو سورج اور چاند گرہن کے بعد اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور آپ نے یہ سورج گرہن کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کھڑے ہوئے ایسے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی، پھر آپ پیچھے ہٹے، اور صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا میرے سامنے جنت لائی گئی اور ایک انگور کا جو گچھا تھا میں اس کو پکڑنے لگا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس گچھے میں سے انگور کھاتے رہتے مگر وہ ختم نہ ہوتا۔ اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی اور اس سے بری اور دردناک اور گندی جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی، ایسا بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ زیادہ تر اس جہنم میں جو تعداد ہوگی وہ عورتوں کی ہوگی، اور عورتوں کی پوچھا گیا کیوں تعداد زیادہ ہوگی؟ ان میں یہ کہ یہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں، یہ راز افشاں کرتی ہیں اپنے خامد کی، جو امانت میں خیانت کرتی ہیں، کوئی چیز جب ان سے مانگی جائے تو بڑی بخلی کے ساتھ یہ دیتی ہیں، اور جب انہوں نے خود کوئی چیز لینی ہو تو چمٹ جاتی ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب دے دی جائے تو پھر یہ اللہ کی ناشکری ادا کرتی ہیں۔ آخری بات، اس نماز کا کوئی اعلان کرنا چاہیے لیکن اذان یا تکبیر نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث کہ جب یہ سورج گرہن ہوا تو آپ نے اعلان کروایا ان الصلاۃ جامعۃ یا الصلاۃ جامعہ، کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، تمہیں نماز بلا رہی ہے، نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ لیکن یہ اعلان آپ محلے کے اندر یا اسپیکر میں کر سکتے ہیں تاکہ لوگ اس نماز کا اہتمام کریں۔ حرم میں بھی نماز سے پہلے اعلان ہوا لیکن عربی میں تھا جس سے ہمارے برصغیر کے اکثر لوگ سمجھ نہیں سکے۔ اب نماز کی جو کیفیت ہے جیسا کہ میں نے آگے ذکر کیا، اس میں کئی روایات آتی ہیں، جس میں ایک میں یہ کہ ایک ہی رکوع ہے، دوسری روایت میں ہے کہ 6 رکوع ہیں دونوں رکعتوں میں، 3 رکوع پہلی میں، دوسری میں 3 رکوع، تیسری روایت میں 4 رکوع ہیں، 2 پہلی رکعت میں 2 دوسری میں، اور اگلی روایت میں 5 رکوع ہیں، پہلی رکعت میں 5 ہیں، آخری رکعت میں دوسری رکعت میں۔ ان ساری روایات کو جمع کیا جائے تو جو زیادہ صحیح ترین روایات ہیں جن پر زیادہ اتفاق اور اعتماد ہے محدثین کا، وہ 2 رکوع والی ہیں، اور یہی زیادہ اور صحیح موقف ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان روایات کو بیان کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر اسی موقف کو دلائل سے ثابت کیا ہے، اور اسی موقف پر امام شافعی، امام احمد اور امام بخاری رحمہ اللہ گئے ہیں۔ تو یہ نماز کا طریقہ اور نماز کے مختصر مسائل تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی آزمائشوں سے بچائے، اور کبھی ہمارے پاس سورج یا چاند گرہن کا ایسا موقع آئے تو پھر بندے کو ایک تو نماز کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے، پھر اس میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے، فوراً اس میں شرکت کرنی چاہیے، اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف واپس لوٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندے تو غلط راستے پر چلا گیا لیکن میں تجھے واپس اپنی طرف بلا رہا ہوں، پتہ نہیں تجھے موت کب آ جائے۔ یہ اللہ ایک الارم دیتا ہے، لیکن وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، وہ اس الارم سے باخبر ہو کر کے اس نماز کو پڑھ کے اپنی زندگیاں بدلتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی پہلے تھی ویسی اس نماز کے بعد اور سورج گرہن کے بعد رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے ڈرنے والے لوگوں میں پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔